بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا عشرہ رمضان کا، جس کو رحمت والا کہتے ہیں، مکمل ہوا، تو سارے دوستوں کو اس کی بہت مبارکباد رمضان کے مہینے میں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پرائمرلی مقصد تھا، وہ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب، وہ ماشاءاللہ جنرل سرجن ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ پوائنٹ بتائے کہ آپ آئی سے متعلق تو بات کرتے رہتے ہیں، کہ باقی باڈی کی کیوں نہیں کرتے، تو یہ کیا جسم پہ اسی جسم پہ لگی ہوئی نہیں ہے جس میں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل۔ ان کے مشورے سے میں نے کچھ ہنٹس ان سے لیے، کیونکہ سیکھنے کے لیے ہم دوستوں سے سیکھتے ہیں، کمیونٹی سے سیکھتے ہیں، ٹیم سے سیکھتے ہیں، اور مریضوں سے، اور اپنے پرانے ایکسپیرینس سے۔ تو ان کی کچھ چیزیں مجھے بتائی ہوئی، ان کو پبلک اویئرنیس کے طور پہ ہم نے ہائی لائٹ کرنا تھا۔ تو پہلے انہوں نے جو بات کی کہ دیہات میں اور اسپیشلی انڈر ڈیولپ جو ایریاز ہیں پنجاب کے یا پاکستان کے، ان میں کافی توہمات اور اس طرح کے چیزیں اور کیئر لیسنس پائی جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو کیئر نہیں کرتے، اس کے بارے میں کہتے ہیں آگاہی نہیں۔ تو اس میں پہلا جو ہم نے سلیکٹ کیا ان کے کہنے سے، ڈاگ بائٹ۔ ڈاگ بائٹ ریبیز کی ہو یا دوسری ہو، دونوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ ریبیز جو ہیں، جو ریبٹ ڈاگ ہیں، ان کا کاٹا ہوا بہت سیریس ایشو ہوتا ہے، اور برین کو انوالو کر لیتا ہے، اور بہت جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ریبیز ڈاگ نہیں ہے تو پھر بھی اس کا جو وونڈ ہے وہ بے شمار پرابلم کرتا ہے، ڈرٹ ہوتی ہے، ٹیٹنس ہو سکتی ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس میں دعا کرنا، دم درود کرنا اپنی جگہ پہ اس کی ویلیو ہوگی، لیکن جو چیزیں سائنس نے پروو کی ہیں وہ بھی اینٹی اسلام نہیں ہیں۔ تو جو اس کی ویکسینیشن ہے، جو اس کا خیال ہے، جو وونڈ کی ڈیبرائٹمنٹ ہے، اس پہ گھر کے ٹوٹکے استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور ایسے ایل ٹرینڈ لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، باقاعدہ اس کی ویکسینیشن اور ایمرجنسی میں فوراً جانا چاہیے۔ اسی طرح سنیک بائٹ ہے، سنیک بائٹ کے لیے بھی کچھ سنیکس ایسے ہیں جو انتہائی پوائزنس ہیں، تو ان کے لیے بھی فوری طور پہ ایمرجنسی میں جانا چاہیے۔ ادھر سنیک بائٹ کی ویکسینیشن بھی ہوگی، ان کی پروفائلیکٹک بھی ہوگا، ٹریٹمنٹ بھی ہوگا، وہ کروانا چاہیے۔ جو ڈرٹی وونڈز ہوتے ہیں، بیشک وہ کسی بھی وجہ سے بھی ہوں، ان میں بے شمار ڈسٹ اور سینڈ اور جانوروں کے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اس لیے ٹیٹنس کی ویکسین لگوانا بھی ضروری ہے، بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، اور جب یہ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اس کی وونڈ کی ڈیبرائٹمنٹ اور اس کی ٹریٹمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ باقی یہ سیگمنٹ ہے آئی کے حوالے سے، یہ اویئرنیس کے لیے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو آئی میں کیا کیا ٹراما ہو سکتے ہیں ان ایڈیشنل ٹو ادرس؟ آئی میں جو کامن ٹراما ہوتے ہیں، ووڈ ہوتی ہے کہ فنگل کیراٹائٹس بہت کامن ہے اور انتہائی سیریس ڈیزیز ہے، کہ جب وہ ہو جائے تو آنکھ کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو لیبررز ہیں، ہیمر اینڈ چیزل کا کام ہے، یا ویلڈنگ کے لوگ ہیں، ان میں کچرا پڑ جانا کامن چیز ہے، اور کچرا سیدھا کارنیا پہ جاتا ہے، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کارنیا جو سامنے والا شفاف پردہ ہے، اس کی آنکھ میں سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے، اور اس کے بغیر نظر نہیں آتا۔ تو جہاں وہ کچرا پڑ جاتا ہے اس جگہ سے کارنیا ہیزی ہو جاتا ہے، اور نظر فوراً ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اور اس سے اگلی جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے خود ٹرائی کرتے رہیں۔ ایک تو انجری اس نے جو فارن باڈی پڑ گئی اس نے کی، دوسری اس کو نکالنے کے لیے ڈرٹی چیزیں استعمال کی، انسٹیرلائز کی۔ آپ یاد رکھیں اس میں بھی ہیپاٹائٹس بی سی ہو سکتا ہے، ان انسٹیرلائز چیزوں کو ٹچ کرنے سے انفیکشن ہو سکتا ہے، آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی چیز پڑ جائے فوراً کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ ہیمر اور چیزل کے ہم نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں جو سیدھی آنکھ کے اندر چلی جاتی ہے، اس کے لیے بھی آئی سرجن کو یا آئی اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کرنا ضروری ہے۔ سیمنٹ، سٹون، گلاس، یہ چیزیں کامن ہیں۔ گھر میں الکلی اور ایسڈ پڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے کہ کہیں آنکھ میں نہ پڑ جائیں۔ اسی طرح جو چولہا ہے، جو پکانے والے چیزیں ہیں، ان کا بھی پھٹ جانا کامن چیز ہے، اس کو بھی بچوں کو ایل سے اور ان سے پریشر کوکر سے دور رکھنا چاہیے، گھر والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ برڈ بائٹ میں نے 3-4 کیسز زندگی میں دیکھے ہیں، جو بچوں کو بعض کر فرش پہ لٹا دینا یا نیچے والی جگہ پہ لٹا دینے سے اس میں مرغا یا مرغی اس میں آنکھ میں چونچ مار دیتی ہے، اور بالکل آنکھ بچتی نہیں ہے۔ فنگل کیراٹائٹس ہوتی ہے، فنگل اینڈوپٹرمائٹس ہوتی ہے، السر ہوتا ہے، آنکھ بچتی نہیں ہے۔
اسی طرح بچوں کو سرنجز دے دینا خالی، بچے سرنجز سے کھیلتے رہتے ہیں، پانی ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں، اس میں بعض کا نیڈل ڈٹیچ ہو جاتی ہے اور سیدھی آنکھ میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح پینسل انجری بچوں میں کامن، بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا۔ اسی طرح جو کھیلنے والی بلٹس ہیں وہ سیدھی آنکھ میں لگ جاتی ہیں، فائر کریکر کے بہت سارے کیس میں نے دیکھے ہیں زندگی میں۔ اسی طرح اور جو مکہ اور جو اس طرح کی چیزیں ہاتھ آنکھ پہ لگ جانا، یہ بھی کافی کامن پرابلم ہے۔ اسی طرح ٹیلی فون کے جو پیپر ہیں، جو فوٹو اسٹیٹ والے یا دوسرے، وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پیپر آنکھ پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے جو ٹراماز بچوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں اور کچھ بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ڈائبیٹک فٹ۔ اس کے بارے میں بکس نے لکھا ہے کہ جو ڈائبیٹک فٹ ہے، جو شوگر کے مریض ہیں، ان کو اپنے پاؤں کو ایسے صاف رکھنا چاہیے جیسے منہ کو صاف رکھا جاتا ہے، کیونکہ ڈائبیٹک فٹ ہو جائے تو بعض کا ایمپوٹیشن بھی کرانی پڑ جاتی ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں لیور انجری، لنگ انجری، ہارٹ انجری، بلڈ ویسل کی انجری، یہ بہت کامن ہے، اور اگر روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فوراً اس کو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پہنچانا ہے۔ بلٹ جو ہے لیور میں، لنگ میں اور ہارٹ میں کسی جگہ بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ بجائے اس کو کوئی چیز پلانے کے، کھانے کے، آؤ جی پیپسی پی لو، دودھ پی لو، یہ نہیں کرنا، اس کو فوراً ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ بائک سے ریلیٹڈ بہت زیادہ انجریز ہیں، تو آپ گورنمنٹ بھی اور ہم بھی، سارے ہیلتھ کیئر، سب لوگوں کو یونانیمسلی کہنا چاہیے کہ کوئی بھی بائک ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلانی چاہیے، اور بچوں کو فرنٹ پہ، ٹینکی پہ نہیں بٹھانا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا ٹراما پھر بچے کو ہو جاتا ہے، اور ہیلمٹ کے بغیر بالکل نہیں چلانا چاہیے۔ پھر آگے شاپس، دو قسم کی شاپس ہیں، بلکہ سمجھ لیں 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے باربر شاپس ہیں، ان پہ بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈسپوزیبل بلیڈز ہونے چاہیے لازمی، اور شیئر نہیں ہونی چاہیے چیزیں، کیونکہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ایڈز کا کافی زیادہ چانس ہے ان سے، بلکہ ڈائریکٹ چانس ہے کہ بلڈ میں جا سکتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح ایئر، نوز پرفوریشن، جو پن ہم لگاتے ہیں نوز میں، ایئر میں، ان میں بھی اسٹیرلائزیشن یا ڈسپوزیبل چیزیں ہونی چاہیے، ڈسپوزیبل ہونی چاہیے، نہ کہ ری یوز ہوں، ایک دوسرے سے کنٹیمنیشن ہو جائے۔ سرکمسیژن ایک کامن پرابلم ہے دیہاتوں میں، ادھر ادھر وہ ایک ہی انسٹرومنٹ سے کتنے سارے کر دیے۔ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اکنامکس اپنی جگہ پہ رہی، جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ اویئرنیس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اویئر کرنا ہے پاپولیشن کو، اور خود بھی اویئر ہونا ہے، اور جو بھی ایمرجنسیز ہیں نیئر بائی، ان کی ہیلپ سیکھ کرنی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز جوید لک۔